دوستان محترم، آج 10ویں شب ہے اور حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات یہ تمام قیامت تک آنے والے مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب کے اندر کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو تمام جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کا امتی کا ماں ہونا یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ سورۃ الاحزاب کی ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجیت کے لیے جن کو چنا ان کو بھی خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے لیے چنا ہوگا تو کیسا چنا ہوگا؟ کوئی عام عورت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں بن سکتی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ازواج مطہرات کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر ہے، جہان کی عورتوں میں کوئی تمہارا ہمسر نہیں ہو سکتا، تمہارے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ ہماری ماں کس اعتبار سے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ جس طریقے سے ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، یعنی وہ کسی کے نکاح میں آ سکتی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تعظیم اور حقدار ہونے کے اعتبار سے کہ جس طریقے سے ایک شخص اپنی ماں کی عزت کرتا ہے اسے اپنی ماں سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عزت کرنی چاہیے، ان کا حق سمجھنا چاہیے۔ بلکہ آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت تطہیر نازل فرمائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی پاکیزگی کا ذکر فرمایا ہے، اس میں سب سے پہلے جو شامل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں شامل ہیں۔ دوستان محترم، اور ان تمام بیویوں کے اندر جو خاص مقام اور مرتبہ اللہ نے سیدہ خدیجہ کو عطا فرمایا ہے، ویسا مقام اور ویسا مرتبہ کسی بھی بیوی کو نہیں عطا فرمایا۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے ہوتے ہوئے کسی دوسری خاتون کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا۔ یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی نے جتنے بھی نکاح فرمائے نا وہ سیدہ خدیجہ کے وصال کرنے کے بعد فرمائے ہیں، جب تک وہ آپ کے نکاح میں رہی اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ کو تقریباً 25 سال تک رہنے کا شرف حاصل ہے۔ 25 سال تک مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جس وقت آپ کا وصال ظاہری ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئیں اور 65 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے وصال فرمایا۔ اور دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی ہی اولاد ہیں صرف حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر وہ ساری کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ کے بطن مبارک سے ہے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے سیدہ فاطمہ کی ماں سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ زینب کی ماں سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ رقیہ کی ماں سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ ام کلثوم کی ماں سیدہ خدیجہ ہے، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں حضرت عبداللہ کی ماں سیدہ خدیجہ ہے، اسی طریقے سے حضرت قاسم کی ماں سیدہ خدیجہ ہے۔ تمام اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک لڑکے کو چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر کے ساری اولاد سیدہ خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کو عطا فرمایا ہے۔ حسنین کریمین کی نانی جان ہے یہ۔
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے خواتین کے اندر وہ ذات سیدہ خدیجہ کبریٰ کی ذات، اور یہاں تک بس نہیں، آپ ملکۃ العرب کہلاتی ہیں، عرب کی ملکہ کہلاتی ہے۔ آپ سے بڑا بزنس کسی خاتون کے پاس نہیں تھا۔ جب آپ کا مال منڈی میں اترتا تھا تو پوری منڈی آپ کے مال سے بھر جایا کرتی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، سیدہ خدیجہ کبریٰ نے جب اسلام قبول کیا، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، سیدہ خدیجہ نے اپنی ساری دولت نبی کے قدموں میں ڈال دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جتنا سونا ہے میرے پاس، جتنا چاندی ہے میرے پاس، یہ جتنا بھی ساز و سامان ہے میرے پاس، آپ اس کو دین کے کام میں لگا دیجئے، یہ آج سے میرا نہیں بلکہ آپ ہی کا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، سیدہ خدیجہ نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے جس وقت اللہ کے نبی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، بلکہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب اجداد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا، بدن پہ کپکپی طاری ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، تو اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے کلام کے جلال کی وجہ سے جب پسینہ پسینہ ہو گئے تھے، اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ عطا فرمایا تھا، ان کو ہمت عطا فرمائی تھی۔ بلکہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے باہر نکلتے اور کفار مکہ کو آپ سمجھانے کی کوشش کرتے، کفار سمجھنے کے بجائے آپ کو ستاتے، آپ کو گالیاں دیتے، آپ کو جادوگر کہتے، برا بھلا کہتے، یہاں تک کہ آپ کے اوپر پتھر برساتے، اس وقت جب حضور واپس گھر تشریف لاتے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، ان آنسوں کو پوچھنے والی ذات سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضور کو ہمیشہ اپنے ساتھ دیا، وہ خاتون جو اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے بلکہ ہمیشہ حضور کا ساتھ دیتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی سب سے زیادہ آپ ان کو یاد فرماتے تھے۔ جب بھی گھر کے اندر گوشت پکایا جاتا یا کوئی اچھا کھانا بنایا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹوروں میں بھر بھر کر یہ کہتے تھے فلاں خاتون کو دے کر آؤ، فلاں خاتون کو دے کر آؤ، فلاں خاتون کو دے کر آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ فلاں خاتون تک یہ کیوں پہنچانا ہے؟ کہا یہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلی ہے، میری بیوی خدیجہ کی سہیلی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی سے تو پیار کرتے ہی کرتے تھے، اپنی بیوی کی سہیلیوں کا بھی خیال کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ کی سہیلیاں تھی وہ، اس لیے ان کے وصال کے بعد بھی ان کے گھر کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ دوستان محترم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر 4 لکیریں کھینچی، 4 لائن کھینچ لی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اب 4 لکیریں کھینچ دی ہے، اب اللہ کے نبی کی اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے۔ 4 لکیریں کھینچی اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جن عورتوں کو جنت عطا فرمائے گا ان تمام جنت کی عورتوں میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ان 4 عورتوں کا ہے، اس میں پہلا نمبر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، اس میں دوسرا نمبر آپ ہی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، اور تیسرا نمبر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ہے، وہ ظالم و جابر کا، لیکن اس کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائی، حضرت موسیٰ کی صحابیہ بنی، اور جب فرعون نے دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے تو اس کو اتنا مارا گیا کہ آپ مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اللہ کے نبی فرماتے تیسری وہ عورت جو جنت میں سب سے بڑا مقام جس کو ملے گا وہ فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ، اور چوتھی حضرت مریم بنت عمران، حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے، ان کو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے
کہ سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کے انگور کھلائے تھے، دنیا کے اندر جنت کے انگور کھلائے تھے، گریپس کھلائے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا خدیجہ یہ کھاؤ، یہ جنت سے آئے ہوئے ہیں۔ دوستان محترم، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے تشریف لے گئی تو اس وقت نماز جنازہ ابھی اس کی شروعات نہیں ہوئی تھی، نماز جنازہ کا حکم بعد میں آیا، پہلے جو بھی انتقال کیے تھے ان کی نماز جنازہ نہیں تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ تو نہیں پڑھی آپ کی، کیونکہ اس وقت ابھی حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے لیے یہ شان کی بات ہے، ان کی یہ عظمت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی خود قبر کے اندر اترے آپ کی قبر میں، اور اپنے ہاتھوں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں لیٹایا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور بڑی سعادت ہے، اور آپ کو جس جگہ پر دفن کیا گیا ہے وہ جگہ حجون مکہ مکرمہ کے اندر، جس کو اب جنت المعلا کہا جاتا ہے، وہیں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ دوستان محترم، یہ وہ عظیم خاتون ہے جس نے اسلام کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ شعب ابی طالب کے اندر جس وقت سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا، اس وقت سب سے زیادہ جس خاتون نے تکلیف اٹھائی ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، بلکہ اسی 3 سال کے اندر بہت زیادہ کمزور ہو گئی، اور اسی کمزوری کی وجہ سے جیسے شعب ابی طالب سے باہر آئے اور آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ اتنی محبت کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں، ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی 8 دن تک وہاں پر رکے رہتے تھے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ بڑھاپے کے عالم میں اپنی کمر کے اوپر کھانا باندھتی تھی اور وہ کھانا لے کر غار حراء تک جاتی تھی اور وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ آج بڑے سے بڑا طاقتور بندہ بھی اوپر چڑھنے سے ڈرتا ہے، اور اتنا مشکل راستہ، اور اس وقت کا راستہ، اس وقت سیدہ خدیجہ بڑھاپے کے عالم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمر پہ کھانا باندھ کے جاتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ یہ سیدہ خدیجہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو کل 10واں روزہ ہے، آپ کا یوم وصال ہے، ہم سب اپنے گھروں کے اندر ضرور ان کے نام سے نظر و نیاز کریں، اس لیے کہ یہ اہل بیت اطہار کے اندر پہلے نمبر پر ہے، ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، تو اس لیے ہمیں ان کے بارگاہ میں ضرور خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کی فیض و برکات سے مالا مال